بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر. کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ خدا کے حکم کے تابع ہے۔ آخر کار اونٹنی قبیلہ نجار کی ایک شاخ بنی مالک کے گھروں میں داخل ہوئی۔ یہاں وہ راستے سے اتری اور ایک احاطے کی طرف بڑھی۔ اس احاطے میں کچھ کھجوروں کے درخت تھے، ایک طرف کھجوریں سکھانے کی جگہ تھی، ایک عمارت کے کھنڈر بھی تھے، اور ایک احاطہ تھا جو ایک مدینہ کے صحابی نے نماز پڑھنے کے لیے بنایا ہوا تھا۔ یہاں پر اونٹنی آ کر بیٹھ گئی، مگر ایک لمحے بعد ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور لوٹنے لگی، مگر پھر مڑی اور اسی جگہ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ یہاں حضور اونٹنی پر سے اترے یہ کہتے ہوئے کہ گھر یہیں ہے۔ ہم بیٹھے رہیں اور کام کریں نبی، برحق کام چور کہلائیں گے ہم سبھی۔ مسلمان تعمیر کرتے جاتے اور رجزیہ اشعار پڑھتے جاتے۔ کوئی زندگی نہیں ہے آخرت کی زندگی کے سوا، مہاجرین اور انصار پر رحم فرما اے اللہ۔ اس روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رجز کہی، ایک شخص ہے جو دن رات محنت کرتا ہے، اینٹ کارے سے ہمارے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے جو گرد دور بھگاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشعار کو یاد کر لیا۔ وہ اینٹیں رکھتے جاتے اور یہ اشعار پڑھتے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال ربیع الاول تا سفر مدینہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مقیم رہے۔ مسجد اور حجروں کی تعمیر مکمل ہوتے ہی وہ وہاں منتقل ہو گئے۔ مسجد کے بنیادی نقشے کا تعین 3 ضروریات کے پورا کرنے سے ہو جاتا ہے۔ ایک کہ جس طرح سے نمازی کھڑے ہوتے ہیں صفوں میں، دوسرا محراب کی ضرورت جو کہ قبلے کا رخ بتاتی ہے، اور تیسرا ایک چھت جو کہ نمازیوں کو سایہ فراہم کرتی ہے۔ یہ 3 اجزاء ہمیں حضور علیہ السلام کی مسجد سے لے کر بعد میں آنے والی تاریخ میں زیادہ تر مساجد میں یکساں نظر آتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بہت ہی کم عرصے بعد اسلامی فن تعمیر اور دیگر فنون اپنا ایک خاص انداز اور تشخص پیدا کر لیتے ہیں۔ ساری زمین جو جگہ پاک ہو وہاں آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن مسجد بنانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مسجد بنانے کا مقصد دراصل علاقے کے لوگوں کے لیے علم کا ایک مشن قائم کرنا اور اس کو علم کا ایک گہوارہ بنانا، علم کا ایک مرکز بنانا، یہی دراصل اسلام کے نقطہ نظر میں مسجد کا تصور ہے۔ عبادت تو کہیں بھی کوئی کرے، جماعت کہیں بھی کریں، جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد مرکز ہوتا ہے دراصل اسلام کی روشنی میں یا اسلام کے معاشرے میں آس پاس کے لوگوں کے لیے، قرب و جوار کے لوگوں کے لیے، کہ وہ وہاں جمع ہوں اور وہاں اکٹھے ہوں اور قرآن اور سنت کی جو تعلیم ہے اسے اس مسجد کے ذریعے فروغ دیا جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہی ہوتا تھا۔ اصحاب صفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے تھے، وہ قرآن حفظ کرتے تھے،
پھر قرآن کی تفسیر سمجھتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں یاد کرتے تھے، حضور کی حدیثیں دوستوں تک پہنچاتے تھے۔ ان کی تعداد کم از کم 70 ہوتی تھی، 70 اصحاب صفہ مشہور ہے، اور ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد 400 تک ہوتی تھی۔ کہ مساجد جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھنے والے مراکز ہیں، علمی مرکز کہہ لیجئے، عبادت گاہ کے حوالے سے بھی مرکز ہیں۔ ہمیں اپنی مساجد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق علم کے گہوارے بنانے چاہیے۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بھی ہمیں مسجدوں سے مدد لینی چاہیے۔ Similarly, the Prophet ﷺ said, turn your houses into masajid, that the house, the private space in which we spend most of our time, most of our private time, that space itself should become sacred space. So we have an interesting situation where inside of sacred space, secular activities are taking place, and that space, which is often considered secular, is being turned into sacred space according to the teachings of Muhammad sallallahu alaihi wasallam.